تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے لیکچرز میں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی ڈسکشن کرتے ہیں. تو اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو پہلے اسلامی مہینے محرم پر ہو جائے. یہ محرم کا مہینہ ہے اور 1445 ہجری اسلامی سال ہے 1445. تو محرم کی اہمیت کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور محرم کا تعارف کہ یہ کیا ہے. تو محرم کو حرمت والے مہینوں میں سے یہ ان چار میں سے یہ ایک ہے. تو اس واقعے کی اس بات کی سند کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 12 مہینے اور ان میں سے 4 جو ہے وہ مقدس مہینے ہیں. پھر اسی بات کی وضاحت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقدس مہینے 4 ہیں جن میں محرم، رجب، ذیقعد اور ذوالحج. تو یہ 4 مہینے ان 4 میں سے پہلا ہے محرم ہے. اور محرم جو ہے اس کو پہلے سال کے پہلے منتھ کے طور پہ ہی رکھا گیا. اسلام سے تقریباً 200 سال سے یہ پہلا مہینہ تھا. لیکن جو ہجری کیلنڈر جو ڈیوائز ہوا وہ کب ہوا؟ ہجری کیلنڈر کب سے شروع ہوا؟ تو ویورز، ہجری کیلنڈر کی ابتدا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی. جب آپ نے ہجرت کی وہ سال یکم ہجری کہا گیا. اور پھر پورا جو کیلنڈر بنایا یہ خلفۂ راشدین کے دور میں بنا. کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس خلیفہ راشد نے ایسا یہ ڈیوائز کیا، اسلامی کیلنڈر سب سے پہلے بنایا؟ تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے خلافت راشدہ خلفۂ راشدین پر. خلافت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی یہ فرمایا تھا. ان کی احادیث میں بہت سارے آنے والے واقعات کا ذکر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہمارے لیے سب سے قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا جو ہے اوتھینٹک جو ہے وہ سورس آف نالج ہے. خصوصاً جو صحائح ستہ جو 7 کتابیں حدیث کی بالکل جن کے جو ہے صحیح ہونے پر سب کا جو ہے اس میں اتفاق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی. اس طرح سے ان 30 سالوں میں 6 ماہ حضرت امام حسن کی خلافت کے بھی شامل ہیں، وہ بھی خلافت کے دور میں ہی شامل ہیں. تو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی. تو یہ تو محرم کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن. اور اس کے بعد ہم اپنے مین چیز جو ہم سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں. اس وقت ہم آیت نمبر 195 سے اپنا آغاز کریں گے. اس سے پہلے والی ہماری باقی لیکچرز میں مکمل ہو چکی ہیں. میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر ڈسکس کرتے ہیں. آیت نمبر 195 اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک و احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ جب جب دین کو ضرورت ہو، جب جب نیکی کے کاموں کو ضرورت ہو تو اپنا مال خرچ کرو. کیونکہ کوئی مال جو ہے وہ آپ اپنی محنت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سب لوگ محنت کر رہے ہیں اور سب کے پاس ڈفرینٹ کوانٹٹی میں مال ہوتا ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہے جو آپ کو دیتا ہے، اور جب وہ اپنی یہ نعمت دیتا ہے تو اس کا حساب بھی لیتا ہے. تو مال جن کو مال کی نعمت دی گئی ہے، سب سے بڑی ان کے لیے جو بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جس ہستی نے ان کو یہ نعمت عطا کی ہے اسی کے حکم کے مطابق، اسی کی خوشی کے لیے اس کو واپس لوٹا دیں، اسی کے راستے پہ خرچ کریں. اس سے آپ اپنی زندگی میں انجوائے کریں، اپنی سہولیات لیں، لیکن اس میں فضول خرچی نہ کریں کیونکہ اس نعمت کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو اب آپ سے حساب ہوگا کہ آپ نے اپنی خوشی اور اپنی ان سب چیزوں کے لیے جب خرچ کیا تو اس کا جو ہے احساس کیا، اس کو ضائع تو نہیں کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والوں کو نعمت کو پسند نہیں کرتا. ایک حدیث ہے کہ آپ دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہوں تو پانی ضائع نہ کریں. پانی اللہ کی نعمت ہے. اگر پانی کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے
جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، تو آپ دیکھیں کہ مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، مال و دولت، اور وہ یقیناً آپ کو جو ہے آپ کی خوشی اور کامیابی اسی میں ہوگی کہ ہم اس کو سیدھے راستے پر استعمال کریں، اس کو اللہ کے نیک کاموں میں استعمال کریں، اللہ کی خوشی کے لیے استعمال کریں، اور یقیناً اللہ کی رضا اور خوشی تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے بندوں کے کاموں کے لیے اس کو صرف کیا جائے، اور اسی سے آپ کو دراصل خوشی ملتی ہے۔ صرف مال و دولت جو ہے وہ آپ کو خوشی نہیں دیتا، خوشی اور سکون ایک علیحدہ چیز ہے، تو ضروریات زندگی کا مل جانا ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو خوشی اور سکون کی دولت تو کسی کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے اس کے پاس بھی ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہے اس کو بھی ہو سکتی ہے، کوئی محل میں بیٹھا ہو سکتا ہے اس کو بھی خوشی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس 10 ملازم ہو آپ کو پھر بھی خوشی نہ ہو سکتا ہے آپ سارا کام خود کر رہے ہو لیکن آپ کو خوشی ہو۔ تو خوشی اور سکون ایک علیحدہ چیز ہے، اور مال و دولت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک آزمائش ہے کہ آپ نے اس میں سے اپنا حصہ رکھنے کے بعد کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر صرف کیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات جو ہے ہمیں دوبارہ سے جو ہے حکم دے رہا ہے کہ جب اللہ کے کاموں کو میں ضرورت ہو اور دین کے کام کرنے ہوں، اس وقت یہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ وہ پوری طرح سے اس جہاد میں شامل ہوں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو شامل نہیں ہوگا تو مومن اور منافق میں یہ فرق ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے، اور غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، اور یہ وہ مارکہ ہے جس میں رومن امپائر کی فتح کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سربراہی میں ڈال دی تھی۔ تو اس وقت جو ہے لوگوں سے یہ بات کہی گئی تھی۔ پھر حضرت ایوب انصاری کا بیان ہے کہ ایک بار ہم انصار نے سوچا کہ ہم اپنے گھروں میں کچھ جو ہے نا وہ کام وام کو توجہ دیں کہ اب جو ہے نا اسلام کا جو ہے سب کا سب ایک سٹیبل دور آ گیا ہے، تو اس پر جو ہے نا انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے کہ نہیں، جب جنگ میں ضرورت ہو تو آپ نے اپنے گھروں کی توجہ کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اللہ کے راستے پر آپ نے روانہ ہو جانا ہے، اور اپنے تمام تر کاروبار اور اپنے مال کی سب فکر آپ نے چھوڑ دینی ہے، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کو خرچ کرنے سے روک کر خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کہ یہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے اور آپ اس کو جمع رکھتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے، تو یقیناً اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ آپ کا مال سمجھیں کہ جو آپ کے لیے جو ہے جو خوشی کا باعث بن گیا، وہی ہے جو سیدھے راستے پر، نیک کاموں پر، لوگوں کے مسائل کو دور کرنے میں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں صرف ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ توفیق دے دے کہ اس کی دی ہوئی نعمت، اس کی عطا کی ہوئی دولت اسی کے راستے میں خرچ کر دی جائے۔ اور سلوک اور احسان کرو، یعنی یہاں پر سلوک اور احسان کرو کہ ہر معاملے میں بہترین رویہ اختیار کرو۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، مینس کہ جتنی لمٹس ہیں صرف وہیں تک نہ سوچا جائے بلکہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھا جائے۔ اگر مال و دولت یہ ہے تو زکوٰۃ کی صرف 2.5% پہ ہی آپ نہ رہیں، وہ تو ایک منیمم ہے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن خدا تو دلوں کو دیکھتا ہے، خدا تو ہمارے پورے کردار، پوری قربانی کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور احسان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، یعنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اپنے کام ایسے کریں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا محسوس نہ ہو تو آپ کو یہ ہو کہ جب جو آپ کام کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ اقرار کی حد تک تو سمپلی بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کا پوری طرح سے ہمیں اس کا احساس ہو کہ واقعی خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو ہے ہم اپنے اعمال کرتے وقت اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ واقعی جو ہے ہم نے ایک ایک قدم اللہ کی خوشی اور رضا کے مطابق کرنا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، تقوی والوں کو جو یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہر عمل کا خدا گواہ ہے اور وہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دیں ہیں،
کہ وہ ہمارے قریب ہے اور ہر کام وہ اس یاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ خدا نے کیا کرنے کا کہا ہے اور کیا کرنے سے منع کیا ہے۔ خدا کو یاد رکھنے کا تو یہی مطلب ہے نا کہ ہم اس کی پسند اور ناپسند کو واقعی یاد رکھیں۔ تو اگر ہم یاد رکھ رہے ہیں تو سمجھیں ہم خدا کو یاد رکھ رہے ہیں، تو کم از کم یہ تو ہمیں ضرور احساس ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایمان کا درجہ ہے جو کہ خدا سے محبت اور اس کی عبادت اور وہ توفیق جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اخلاص کی وجہ سے اور یہ چاہنے کی وجہ سے کہ ہم سیدھے راستے پر آئیں، کہ آپ کے اندر عمل کا درجہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی درجہ، اس درجے کی تو کوئی حد نہیں ہے، عمل کی اخلاص کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا بھی جو ہے آپ اپنے اندر اسپیس ہے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ کردار جو ہے وہ انبیاء تک جاتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کردار کی ایک انتہا ہے۔ تو باقی ہم تو اس کی ان حدود کو ٹچ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔